اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتبہ لکھے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، علیکم تم پر فرض کیا گیا ہے تم پر قتال جہاد، وہوا اور وہ کرہن لاکم اور وہ کرہن ناپسند ہے لاکم تمہیں، فرض کیا گیا ہے تم پر جہاد اور وہ ناپسند ہے تمہیں، واسا ہو سکتا ہے اور آسا ہو سکتا ہے ان کے تکراہو کہ تم اسے ناپسند کرو، کراہت کرو، شیئن کس چیز کو، واہوا اور وہ خیرن بہتر ہو لاکم تمہارے لیے، ہو سکتا ہے کہ تم اسے ناپسند کرو کس چیز کو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، واسا اور ہو سکتا ہے ان کے تحبیو کہ تم محبت کرو، پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، واہوا اور وہ شرن بری ہو لاکم تمہارے لیے، ہو سکتا ہے جسے تم پسند کرو وہ چیز کیا ہے تمہارے لیے اچھی نہ ہو، بہتر نہ ہو، واللہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، اور انتم تم نہیں جانتے، لا نہیں تعلم اور تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے، یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے، سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام ماہ حرام میں، قتال جنگ کرنے کا، فی اس میں کیا حکم ہے، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ وہ ماہ حرام میں جنگ کرنے کا کیا حکم ہے، کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، قتال فیہ قتال لڑائی کرنا، فیہ اس میں کبیر کبیر بہت بڑا گناہ ہے، وصد لیکن روک دینا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفر اور کفر کرنا بھی اس میں، والمسجد الحرام اور روک دینا مسجد حرام سے، واخراج اور خارج کرنا، نکال دینا، اہلہ اہل رہنے والے ہی وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، منہ اس سے بھی اکبر زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ کے پاس، والفتنۃ اور فتنہ فساد ہے، اکبر قتل کرنا، من القتل قتل سے، اور جو فتنہ فساد ہے وہ زیادہ بڑا ہے قتل سے، ولا یزالون اور ہمیشہ، یقاتلونکم تم لڑتے ہمیشہ، وا اور لا نہیں، یزالون اور نہیں تم، یقاتلونکم لڑتے رہیں گے تم، حتیٰ یہاں تک کہ، یا ردوکم یہاں تک کہ تمہیں وہ پھیر دیں، رد کر دیں، کس چیز سے، ان دینکم تمہارے دین سے، اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے یہاں تک کہ پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر بن پڑیں، ومن اور جو یرتدد جب پھریں، منکم تم میں سے، ان دین ہی اپنے دین سے، اگر بن پڑے اور جو پھرے تم میں سے اپنے دین سے، فیمت پس مر جائے، فہوا اور وہ کافر اور وہ کافر ہو، کفار کی حالت میں ہو، انکار والا ہو، فاولئک پس یہ وہ لوگ ہوں گے، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرات اور آخرت میں بھی، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضائع ہو جائیں گے، واولئک یہ وہ لوگ ہیں، اصحاب لوگ ہیں، نار آگ والے، اور یہ آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے تمہاری پسند اور ناپسند کو دخل نہیں، تمہارا فرض ہے اپنے رب کا ہر حکم مانتے چلے جاؤ، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون سی چیز مفید ہے اور کون سی نقصان دہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الثانی کی آخری تاریخوں میں عبداللہ بن حجش کو ایک مختصر سے دستے کے ساتھ کفار کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے بھیجا، ان کی مٹھ بھیڑ مشرکین کے ایک قافلہ سے ہو گئی، مٹھ بھیڑ جن کی لڑائی تھوڑی بہت، چنانچہ ان کا ایک آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور 3 آدمیوں کو ساز و سامان سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ جس روز یہ واقعہ ہوا مسلمان اس خیال میں تھے کہ رجب کا چاند دکھائی نہیں دیا اور جمادی الثانی کی 30ویں تاریخ ہے، اور حقیقت یہ تھی کہ رات کو رجب کا چاند ہو گیا تھا۔ اس واقعہ سے کفار مکہ اور یہود و منافقین
मदीना को मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा का एक सुनहरी मौका हाथ आ गया। उन्होंने तो उद्यम मचाना शुरू कर दिया कि ज़रा देखो इन मुसलमानों को, लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हैं और ख़ुद माह हराम यानी रजब में कत्ल करने से भी बाज नहीं आते। मुसलमानों की इस नादनस्ता गलती को लेकर उन्होंने बात का बतंगड़ बना दिया। इन आयात में उनके प्रोपेगेंडा का मुंह तोड़ जवाब दिया गया कि ठीक है, माह रजब की बड़ी इज़्ज़त और हुर्मत है और इसमें कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अपने करतूतों को भी तो मुलाहजा करो। वो रास्ता जो बंदे को मौला तक पहुंचाता है वो तुम रोके खड़े हो। मस्जिद हराम में किसी हक परस्त को तुम दाखिल होने नहीं देते। सिर्फ यही नहीं बल्कि अमन और सलामती के इस शहर से उसके असली बाशिंदों को जलावतन करने से तुम बाज नहीं आते। और इन सब से बढ़कर ये कि जो दावत इस्लाम कबूल कर लेता है उसे तरह तरह के अजाब देकर उसके दिल में शुकूक व शुबहात उबार कर दीन हक से दूर करने के लिए कोशां रहते हो। इन संगीन जुराइम का तो तुम्हें ख्याल भी नहीं आता, बल्कि इनको तुम जुर्म समझते ही नहीं और इस मामूली वाक़या को जो मुखलिस गलती से सर्जिज़ हो गया उसे यूं उछाल रहे हो गोया ये तुम्हारे जुर्मों से कबीह तरीन है। मुसलमानों को कुफार की दिली आरज़ू से आगाह किया जा रहा है ताकि होशियार रहें।